اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا سبق ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ فمن تولا، اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ افغیر دین اللہ، اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ قل آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس ہدایت پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے ساتھ جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف یہدی اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استغفر اللہ، بار بار یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھیے گا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ استغفر اللہ، خالدین فیہا، اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک اپنی مہربانی کا بتا رہے ہیں کہ اگر گناہ گار بھی ہو جاؤ گے، ایمان لا کر دوبارہ کفر اختیار کرو گے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دوبارہ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے اور توبہ کرو گے تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین کفروا، اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے بار بار یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر اللہ پاک نے یہ کہا کہ خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، اور اب اللہ پاک یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اپنی بہت محبوب چیزیں جو ہے نا بہت محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، بہت زیادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھیں جو انہیں بہت پسند تھیں، انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر ان کو آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی باندی تھیں، وہ انہیں بہت پسند تھیں، مطلب وہ سوچتے تھے سارا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں۔ ایک صحابی تھے، ان کے باغات تھے بہت سارے کھجوروں کے، لیکن ایک باغ جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ انہوں نے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ کی ملکیت میں ایسا۔ تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ملکیت میں آپ اپنی رکھیں، لیکن اس کی جو منافع ہوا کرے نا، نفع وہ اللہ کے راستے میں آپ دے دیا کریں۔ کل الطعام کانا، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کو جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ اب بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور تورات کی روح سے حرام ہے۔ تو ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اس یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی بیماری تھی، وہ کہتے کہ یہ بیماری میری دور ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ اپنے اوپر حرام کر لوں گا، مطلب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ارکن النساء کی کوئی بیماری تھی اس طرح کی، تو انہوں نے کہا تھا اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اونٹ کا گوشت انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، مرغوب تھا سب سے زیادہ۔ تو جب ان کو وہ بیماری ختم ہو گئی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو لیکن اللہ پاک پھر اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تورات میں نہیں اس کو کہا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم نے حرام کیا ہوا تھا تو پھر تورات کو لا کر اس کی تلاوت کرو۔ فمن افترى علی اللہ، پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ ان اول بیت وضع، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا ہے اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر مان کر چھوڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بن کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے طریقے سے اللہ پاک سوال کر رہے ہیں کہ تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں اور جو اللہ کے رسول ہیں وہ بھی تمہارے سامنے موجود ہیں۔ کتنے پیارے طریقے سے اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یا اللہ جی اسی حالت میں موت دیجیے گا۔
वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट न डालो। और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया ऐसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पर थे, अल्लाह ने तुम्हें से निजात अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल कर वाज़ह करता है ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। वल तकुन मिनकुम, और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई से रोकें। ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, और इन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास खुले खुले दलाइल आ चुके थे, इसके बाद भी उन्होंने आपस में फूट डाल ली और इख्तिलाफ में पड़ गए। ऐसे लोगों की सख्त सज़ा होगी। यौमा तबयज़ु, इस दिन जब कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। चुनांचा जिन लोगों के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया? लो फिर अब मज़ा चखो इस अज़ाब का, क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। अब ये जो आयत है ना जी, अगर ये यहूदियों का जिक्र है तो ईमान से मुराद इनका तौरात पर ईमान लाना है, और अगर मुनाफिकीन मुराद हैं तो ईमान का मकसद उनका ज़ुबानी ऐलान है जिसके ज़रिए वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। तीसरा एहतमाल ये भी है कि ख़बरदार इस्लाम को छोड़ ना बैठना, इसलिए ये बयान किया गया है कि जो लोग वाक़तन मुर्तद हो जाएंगे इनका आखिरत में क्या हाल होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। व अम्मल लज़ीना, दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे, वो इसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़ कर सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया जहान के लोगों पर किसी तरह का जुल्म नहीं चाहता। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है और इसी की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम नेकी की तलकीन करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक़ में कहीं बेहतर होता। उनमें से कुछ तो मोमिन हैं मगर उनकी अक्सरियत नाफरमान है। अल्लाह पाक ने हमें जो बेहतरीन उम्मत बनाया वो किस बेस पर बनाया? बुनियाद क्या रखी गई कि तुम नेकी की तलकीन करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये 3 चीज़ें जो हमें बेहतरीन करती हैं। तो जहाँ कहीं पर भी बुराई देखें, जिसमें भी बुराई देखें उसे ज़रूर रोकें, ज़रूर उससे कहें, ज़रूर कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये शरअ के ख़िलाफ़ है। ये हमारे नबी ने, हमारे प्यारे नबी ने, हमारे अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म नहीं दिया, ये तुम उनके हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हो। ज़रूर उसको रोकें, लाज़मी रोकें, इतनी ताकत अपने अंदर रखें कि जो बुराई देखें उसको रोकने की कोशिश करें और भलाई की तलकीन करें, अच्छी बात कहें, नेकी का हुक्म दें या नेकी की तलकीन करें, नेकी की बातें लोगों को बताएँ, बहुत आसानी वाली चीज़ें लोगों को बताएँ कि छोटी-छोटी आसान नेकियाँ किस तरीके से लोग आसानी से, कौन से अमाल हैं जो किए जा सकते हैं जिनसे नेकियां बहुत सारी हासिल की जा सकती हैं। और सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखिए कि जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के ही इख्तियार में है। वही अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। लन यज़ुर्रुकुम, और थोड़ा बहुत सताने के सिवा तुम्हें कोई नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचा सकेंगे वो, और अगर वो तुमसे लड़ेंगे भी तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे, फिर इन्हें कोई मदद भी नहीं पहुँचेगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, वो जहाँ कहीं पाए जाएँ उन पर ज़िल्लत का ठप्पा लगा दिया गया है। लाइए कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ से कोई ज़रिया निकल आए जो उनको सहारा दे दे। अंजाम कर वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे हैं और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। इसकी वजह ये है कि वो अल्लाह के आयतों का इनकार करते हैं और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते थे। नेज़ इसकी वजह ये है कि वो नाफरमानी करते थे और सारी हदें फलांग जाया करते थे। फलम्मा फ़सल लैसू तालूत, और सवाअन, लेकिन सारे चुनांचा जब अहले तालूत किताब एक लश्कर का जैसे नहीं रवाना हैं। हुआ अहले तो उसने किताब लश्कर ही वालों से में कहा वो कि लोग अल्लाह भी एक हैं जो दरिया राह के जरिए रास्त पर तुम्हारा हैं, इम्तिहान कायम लेने वाला हैं, है। जो शख्स इस जो दरिया रात से के पानी औकात में पिएगा वो अल्लाह के मेराब आयतों में की नहीं तिलावत होगा, करते हैं, जो और अल्लाह जो के इसे आगे नहीं चखेगा सजदारेज़ वो होते मेराब हैं। नहीं होगा। जो इलाही अमीनून अपने हाथ बिल्लाहि से वल वो यौमिल खाली कुछ आखिर, हाजिर नहीं है। वे फिर लोग हुआ ये अल्लाह कि पर इन्होंने और थोड़े आखिरत पर आदमियों के सिवा ईमान बाकी रखते सब हैं, ने इस दरिया से खूब अच्छाई की पानी पिया। तलकीन करते हुए बुराई चुनांचा से जब रोकते हैं वो और यानी नेक कामों तालूत की और तरफ उसके साथ लपकते हैं। ईमान रखने वाले ये वो दरिया से लोग हैं पार जिनका उतरे शुमार तो ये सालिहीन लोग में जिन्होंने जिन्होंने तालूत का हुक्म वमा नहीं माना था यफ़अलू कहने लगे कि मिन आज जरूर खैरिन, तो इसके और लश्कर का जो मुकाबला भलाई भी करेंगे,
کریں ان میں بالکل طاقت نہیں ہے، وہ جو بھلائی مگر بھی جن کریں لوگوں کا گے ایمان اس تھا کی تو اللہ ہرگز سے جان ناقدری ملنے والے نہیں ہیں، کی انہوں نے جائے کہا گی، کہ نہ اور جانے اللہ کتنی چھوٹی پرہیزگاروں کو جماعتیں ہیں خوب جانتا جو ہے۔ اللہ کے حکم سے بڑی ان جماعتوں پر الذین غالب کفروا، آئی اس کے ہیں، برعکس جن اور لوگوں نے اللہ کفر ان لوگوں اپنا کا لیا ساتھی ہے، ہے جو صبر سے اللہ کے کام لیتے مقابلے میں ہیں۔ نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ یہ اولاد، جس وہ دریا کا دوزخی ذکر ہے نا، لوگ یہ ہیں، دریائے اسی میں اردن وہ تھا، اور ہمیشہ یہ رہیں گے۔ امتحان جو تھا کہ چلو بھر پانی وَأَصْلُ مَا خالی لے سکتے ہیں اور اس سے يُنْفِقُونَ، پانی نہیں پینا، یہ بظاہر یہ جو دکھنے کے لیے لیا کچھ گیا یہ لوگ کہ دنیاوی زندگی میں خرچ لشکر کرتے کے ہیں، کتنے اس کی لوگ ہیں جو مثال اپنے ایسی ہے امیر کے جیسے ساتھ ایک ایسا سخت سردی جذبہ والی رکھتے ہیں تیز ہوا کہ ہو اس پر جو ان اپنی لوگوں کی خواہشات کو بھی کھیتی کو جا قربان کر لگے دیں، جنہوں کیونکہ نے اس اپنی طرح جانوں پر کی ظلم کر جنگ رکھا میں ہو ایسی اور وہ اس مضبوط کھیتی اطاعت کے کو بغیر برباد کر دے، ان کام پر نہیں اللہ چلتا۔ نے ظلم وَلَمَّا نہیں بَرَزُوا کیا بلکہ لِجَالُوتَ، وہ خود اور اپنی جب جالوں لوگ پر جالوت اور اس جانوں کے پر لشکر ظلم کے کرتے سامنے رہے آمنے ہیں۔ سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، یعنی یہ صبر و جی کافر استقرار کی لوگ جو صرف کچھ ہم پر خیرات کرتے انڈیل ہیں اللہ دے، تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں ان دنیا ثابت ہی میں قدمی دے دیتے بخشے اور ہیں، ہمیں اس ان کافر کے قوم کے کفر کی وجہ مقابلے سے میں اس کا فتح و نصرت ثواب عطا آخرت فرما میں دے۔ نہیں ملتا، لہٰذا ان کے خیراتی فَهَزَمُوهُم اعمال کی بِإِذْنِ مثال ایک کھیتی اللَّهِ، سی ہی ہے، چنانچہ اور انہوں نے ان اللہ کے کے حکم کفر سے کی ان مثال جالوت کے اس ساتھیوں تیز کو آندھی شکست کے دی اور جس میں داؤد نے پالا بھی جالوت ہو کو اور قتل وہ کیا، اور اچھی اللہ نے خاصی اس کھیتی کو کو سلطنت اور برباد کر دانائی ڈالے۔ کی یا اور ایھا جو الذین علم چاہا اس آمنوا، کو اے عطا ایمان والو فرمایا۔ اپنے اللہ سے باہر اگر کے کسی لوگوں کا شخص کو ایک رازدار دوسرے نہ کے ذریعے بناؤ، دفاع نہ یہ کرے لوگ تو زمین تمہاری میں فساد بدخواہی پھیل میں کوئی جائے، کسر اٹھا لیکن نہیں اللہ رکھتے، تمام ان کی جہانوں دلی پر بڑا خواہش ہے کہ قدرت تم فرمانے تکلیف والا اٹھاؤ، ہے۔ بغض ان کے تلک منہ سے ظاہر آیات ہو چکا اللہ، ہے، یہ اور اللہ جو کی کچھ آیات ہیں عداوت جو ان آپ کے کے سامنے سینے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر چھپائے سناتے ہوئے ہیں، ہیں وہ اور کہیں آپ بے زیادہ شک ہے۔ ان پیغمبروں میں ہم سے نے ہیں جو پتے رسول کی بنا باتیں کر تمہیں بھیجے گئے کھول ہیں۔ کھول کر بتا دی ہیں بشرط یہ یہ جو کہ تم سمجھ واقعہ سے سارا کام لو۔ ملک کا پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ ہاں پاک نے یہ جو انتم بیان فرمایا کہ اللہ اولائی، آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر دیکھو سناتے ہیں، تم اس تو میں تھا ایسے ہو کہ ان سے کہ محبت رکھتے ہو مگر وہ تم یہودیوں سے نے اپنی محبت نہیں کتابوں میں رکھتے، بہت اور ساری تم تو اپنی تمام طرف سے آسمانی ہی کتابوں پر من ایمان گھڑت رکھتے کہانیاں ہو، اور اور ان قصے کا حال مشہور یہ کر ہے دیے کہ وہ ہوئے جب تھے، تو تم سے اللہ ملتے پاک ہیں نے تو کہتے ہیں حضرت کہ ہم پاک صلی اللہ علیہ قرآن وسلم پر کے ایمان ذریعے لے یہ آئے، کہلوایا اور جب کہ تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے میں خلاف نے غصے کے مارے اللہ اپنی انگلیاں کے چباتے حکم سے ہیں، یہ تمام ان سے کہہ ٹھیک دو ٹھیک کہ جو اپنے باتیں ہیں غصے وہ میں آپ خود تک مر رہو، سنائی اللہ سینوں میں پہنچائیں۔ چھپی ہوئی تلک رسول باتیں فصلنا خوب جانتا ہے۔ فضلنا، یہ پیغمبر جو ہم نے ان مخلوق کی اصلاح کے تمسسکم، لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک اگر دوسرے تمہیں پر کوئی بھلائی فضیلت مل عطا جائے تو کی ان ہے، کو ان میں برا سے بعض لگتا وہ ہے، ہیں اور اگر جن سے تمہیں اللہ نے کوئی کلام فرمایا، گزند ان میں سے پہنچے بعض یا کو تکلیف علم پہنچے درجہ تو یہ بلندی اس سے عطا کی، خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ اگر بن تم مریم صبر اور کو کلیم تقوی سے نشانی کام دی لو اور تو انہیں ان کی کتب سے چالیں تمہیں مدد کوئی فرمائی، نقصان نہیں اور پہنچائیں گی، اگر اللہ جو کچھ چاہتا یہ تو کر ان کے رہے ہیں وہ بعد سب والے اللہ لوگ کے اپنے علم اور پاک قدرت روشن کے دریائے بہا احاطے جانے کے میں بعد ہے۔ آپس میں لڑتے، وَإِذْ لیکن انہوں نے خود غَدَوْتَ، اختلاف کیا، چنانچہ اے ان سے کچھ وہ پیغمبر تھے جنگ جو احد ایمان کا لائے وہ اور وقت کچھ یاد انہوں نے کرو جب کفر تم اپنایا، صبح اور کے اگر وقت اپنے اللہ گھر سے نکل چاہتا کر تو وہ مسلمانوں ایسے کو نہ جنگ کے کرتے، ٹھکانوں پر لیکن جما رہے اللہ تھے، اور وہی اللہ کرتا سب ہے کچھ جو وہ سننے چاہتا اور ہے۔ جاننے یا والا ایھا ہے۔ الذین آمنوا، اذ اے ایمان والو، ہمت، رزق جب ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہیں اس میں سے وہ میں دن آنے سے کہ پہلے دو پہلے اللہ گروہوں کے نے راستے میں یہ خرچ کر سوچا لو، تھا کہ وہ جس دن نہ ہمت کوئی ہار سودا بیٹھے ہیں، ہوگا، نہ حالانکہ کوئی اللہ کا دوستی حامی آئے و گی، اور ناصر نہ تھا، کوئی اور مومنوں کو سفارش ہو اللہ ہی سکے پر گی، اور بھروسہ ظالم رکھنا وہ ہے جو چاہیے کفر تھا۔ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جس جب دن آپ سے صلی اللہ علیہ مراد ہے وسلم آخرت مقابلے کا کے لیے دن، مدینہ منورہ قیامت سے کا نکلے دن، تو آپ کے ساتھ پس وہ وقت 1000 آنے سے آدمی پہلے تھے، پہلے لیکن اللہ کی منافقین کا اللہ سردار کے راستے عبداللہ میں بن خرچ ابی کیجیے جو راستے میں اللہ یہ نے کہہ آپ کر کو اپنے عطا 300 کیا ہے، آدمیوں جس سمیت کے واپس چلا گیا نظم کہ زکوٰۃ ہماری فرض رائے ہے، یہ وہ تھی کہ زکوٰۃ دشمن کا کو مقابلہ اپنے شہر کے پورے اندر رہ پورے کر کیا طریقے جائے، سے ہماری رائے حساب کے کتاب خلاف کے آپ ساتھ باہر ادا نکل کریں، آئے ہیں، اور اس اس کے لیے علاوہ بھی ہم جنگ میں صدقات اور شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر جو سچے کچھ آپ مسلمانوں کے اللہ کی دو راہ میں دے قبیلے سکتے بنو ہیں، اپنی حارثہ اور بنو خدمت، اپنی سلمہ جان، کے اپنا دل بھی مال، جو کچھ ڈگمگا دے گئے، سکتے ہیں، ضرور اور ان دیجیے۔ کے اللہ دل میں بھی اللہ خیال لا آیا الہ کہ الا هو الحی 3000 کے القیوم، مقابلے میں صرف 700 اللہ افراد وہ ہے بہت جس کے تھوڑے ہیں، سوا اور کوئی ایسے میں عبادت جنگ نہیں، لڑنے کے بجائے کوئی اللہ کو معبود جانا نہیں، چاہیے، جو سدا لیکن زندہ پھر ہے، جو اللہ نے پوری مدد کائنات سے فرمائی اور وہ واجب جنگ میں واجب کو شامل نہ ہوئے۔ کبھی اونگ اس دکھائی آیت ہے، میں نہ نیند انہی کی طرف آسمانوں میں جو اشارہ کچھ ہے ہے۔ وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی وَلَقَدْ سب اسی کا نَصَرَكُمُ ہے۔ کون ہے جو اس کے اللَّهُ، حضور اس کی اجازت کے اللہ نے بغیر تو کسی کی جنگ بدر سفارش کے کر موقع پر سکے؟ ایسی وہ حالت میں سارے تمہاری بندوں کو مدد کی تمام تھی جب آدمی تم کسی کے بالکل حالات بے کو خوب سر و جانتا ہے، اور جب سامان لوگ اس تھے، کی دین لہٰذا کی صرف کوئی بات اللہ کا کرنے کی خوف ان کی دل میں دائرے
رکھو تاکہ تم شکر سوائے گزار اس بات بن کے سکو۔ جس سے وہ خود اذ چاہے اس کی کرسی تقولو، میں سارے آسمان جب و بدر زمین کو کی گھیرا ہوا ہے جنگ اور میں تم ان مومنوں سے دونوں کی کہہ رہے مہربانی تھے سے کہ ذرا کیا بھی تمہارے دور لیے نہیں یہ ہوتا بات کافی نہیں اور ہے کہ وہ تمہارا بڑا پروردگار عظیم 3000 صاحب فرشتے عظیم ہے۔ اتار کر تمہاری مدد کو بھیج یہ دے؟ آیت الکرسی کا ترجمہ کیا بلا جائے ان ماشاءاللہ کتنا تصویرو، جامع ہاں پیاری بلکہ آیت اگر اللہ تم اکراہ صبر اور فی تقوی الدین، اختیار کرو دین کے اور معاملے وہ میں کوئی لوگ زبردستی تمہیں نہیں ہے، اور ہدایت وہ کا راستہ لوگ گمراہی سے ممتاز ہو اپنے کر اسی واضح ہو ریلے میں چکا۔ اچانک تم تک اس کے پہنچ بعد جائیں جو تو شخص تمہارا طاغوت کا پروردگار انکار کر کے اللہ 5000 پر فرشتے ایمان تمہاری لے آئے مدد گا، کو اس کے بھیج حکمت دے کو گا کھلا تھام جنہوں لے، نے جس کے اپنی ٹوٹنے کا کوئی پہچان امکان نمایاں نہیں کی ہوئی اور اللہ خوب ہوگی۔ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما اللہ جعلہ ولی اللہ، الذین آمنوا، اللہ نے یہ اللہ سب ایمان انتظام والوں کا صرف اس رکھوالا لیے ہے، کیا وہ تھا انہیں اندھیروں سے تاکہ نکال کر تمہیں روشنی میں خوشخبری لاتا ملے ہے، اور اس سے اور تمہارے جن دلوں کو لوگوں نے اطمینان کفر نصیب ہو، ورنہ اپنا لیا ہے ان فتح کے تو کسی رکھوالے وہ اور کی شیطان ہیں طرف جو سے انہیں نہیں، روشنی صرف سے نکال اللہ کر کے اندھیروں پاس میں سے لے آتی ہے جاتے ہیں۔ جو وہ سب مکمل آگ کے اقتدار بازی کا ہیں اور مالک ہمیشہ بھی اس میں ہے، ہی تمام تر ہنستے ہیں۔ حکمت کا بھی الم تر الی مالک ہے۔ الذی، لیقطع، کیا تم نے اس اور شخص کے جنگ حال بدر پر میں یہ غور کیا مدد جس کو اللہ اللہ نے نے اس سلطنت لیے کیا دے کی دی تھی کہ وہ تاکہ اپنے جن لوگوں نے پروردگار کفر کی اپنایا وجود ہے کے ان کا بارے میں ایک ابراہیم حصہ سے بحث کاٹ کرنے کر لگا رکھ جب دے یا ابراہیم ان نے کو کہا ایسی کہ میرا ذلت آمیز پروردگار شکست وہ ہے دے جو کہ وہ زندگی بھی دیتا نامراد ہے ہو اور کر موت بھی واپس دور کر چلے دے گا جائیں۔ کہ میں بھی لیس زندگی دیتا لک ہوں اور من موت بھی دیتا ہوں۔ الامر، ابراہیم اے نے کہا اچھا پیغمبر اللہ تم تو اس سورج کو فیصلے کو مشرق کوئی سے اختیار نکالتا ہے، تم نہیں کہ ذرا اللہ سے ان کی مغرب سے توبہ تو قبول نکال کرے، کر ان کو لاؤ، عذاب دے اس پر وہ کیونکہ کافر یہ مضبوط ہو کر رہ ظالم گیا اور لوگ اللہ کی ہیں۔ ظالموں کو ہدایت وللہ نہیں دیا ما فی کرتا۔ السماوات و ما فی یہ الارض، بابل کا بادشاہ آسمانوں اور نمرود تھا جو زمین کہ میں جو ابراہیم کچھ علیہ ہے السلام کے دور میں اللہ تھا، ہی کا ہے، وہ جس کو جس نے چاہتا ہے خدائی کا معاف دعویٰ کر کیا دیتا تھا ہے اور اور وہ جس کو کہا کرتا چاہتا تھا ہے کہ عذاب میں دیتا ہے، موت اور اور اللہ بہت زندگی کا بخشنے والا خداؤں میں بڑا موت بھی دے سکتا ہوں مہربان زندگی بھی، یعنی ہے۔ موت